بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما اغویتنی، قسم ہے تیری مجھے گمراہ کرنے کی، قسم ہے تیری مجھے گمراہ کرنے کی، تیری مجھے گمراہ کرنے کی قسم۔ بما اغویتنی ہے قسم بے اغوائک باذلالک ایایا قسمی۔ معنی سمجھ آئے گا؟ ہاں، تیرے مجھے گمراہ کرنے کی قسم۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ حرامی جبریہ بن رہا ہے، اللہ نے اغوا کیا یا خود بے ایمان بنے؟ سجدہ کر لیتا نا، لیکن اغوا کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ بعض نے ویسے یہ ایسے نکتہ ہی ہے کیونکہ آگے پھر قدریہ بھی بنا ہوئے۔ بما اغویتنی، آگے لأزینن میں تو قدریہ بن گئی ہے، پھر میں مزین کروں گا۔ اب ذرا سمجھو، بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، یہ کہتے ہیں قسم تیری مجھے تیرے گمراہ کرنے کی، البتہ ضرور بے ضرور کیا کروں گا؟ لأزینن، کیا کروں گا؟ لأزینن، یہ ہے شیطان کا وہ گر، ازینن خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، خوبصورت کر کے دکھاؤں گا۔ 26 نمبر پہ بیٹھا ہوگا، کوئی پرانا ماڈل ہی گزرے گا، شیطان اس کے ذہن کے دیکھے یہ ڈنگر ادھر ہی دیکھ رہا ہے، لأزینن، ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، ٹیپ ٹاپ میک اپ کر کے دکھاؤں گا۔ ہوگا بالکل گناہ، ہوگا نرا گند، لیکن ان کے ذہنوں میں ایسی میں تصویر پیش کروں گا کہ بڑے بڑے صوفی وہ بھی بھاگ پڑیں گے، بڑے بڑے حضرات وہ بھی بھاگ پڑیں گے۔ ایسی میں تزئین تو شیطان کا اصل گر تزئین ہے۔ تزئین پہ میرا خیال ہے پہلے بات ہوئی ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، نام بدلتا ہے۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے کنجر، ڈم، میراسی، نٹ، اب کیا کہتے ہیں؟ گلوکار۔ تزئین ہے کہ نہیں؟ گلوکار۔ اور کنجر جب گانے شروع کرتا ہے تو شروع کس سے کرتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علیہ، ادھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا اپنے آپ کو ڈم ڈوم میراسی وہ بھی اسی سے شروع کر رہا ہے۔ پہلے کیا ماں بہن اپنی بیوی پہ غیرت نہیں آتی تھی، یا کوئی اپنی بہن یا اپنی کوئی قریبی رشتہ دار اس کو کسی لڑکے کے ساتھ بھیجتا تو اسے دیوس کہتے، بے غیرت اور دیوس۔ اب جناب صبح صبح اٹھی کے اپنی بیٹی کو سنبھال کے 2 لڑکوں کے درمیان میں کالج میں بٹھا کے آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ روشن خیال ہے، یہ روشن خیال ہے۔ یہ دیوس کا نام بدل گیا، اب یہ روشن خیال ہے۔ جوان لڑکی 2 خنزیروں کے درمیان بٹھا کے آ گئی ہے، ہاں، پینٹ پتلون لگائی ہوئی ہے۔ انہوں نے پڑھنا پھر کیا ہے؟ اسی طرح یہ بے غیرتی کا نام روشن خیالی، ارتداد کا نام لبرل، اور طاغوت اور شیطانی نظام اسلامی جمہوریت۔ سارا ابلیس نیچے ہے، اوپر اسلامی جمہوریت کا بورڈ لگا ہے۔ اور اسی طریقہ سے اور آپ جتنی چیزیں چلیں، بدعت ہے ساتھ حسنہ لگی ہوئی ہے، بدعت حسنہ ساتھ لگائی، ازینن، یہ سب کچھ شراب ہے، اس کو شہد کہا، اور رشوت کو روٹی پانی کہا، روٹی پانی، چائے پانی رشوت کا نام رکھا۔ تو یہ کہ سب عنوان پورا جہان اسی تزئین پہ ہے، غور کرتے جاؤ، غور کرو۔ لأزینن، البتہ ضرور بے ضرور خوبصورت کر کے دکھاؤں گا گناہوں کو ان کے سامنے زمین میں،
ایک عبارت بڑی کام کی اگر آپ پڑھ سکیں تو اوپر رہ جائے گی. چلو یہ مضمون مکمل کر پھر میں پڑھتا ہوں. فی الارض والا اغوے جنہم، اور ادھالوں گا ان کو، والا اغوے جنہم اغوا کروں گا ان کو سب کو، الا عبادک منہم المخلصین مگر بندے تیرے ان میں سے جو چنے ہوئے ہیں، المخلصین جن کو تو چنے گا وہ بچ جائیں گے. قالا فرمایا چلو شیطانہ تو بھی چل لے، ھذا صراط، ھذا صراط، یہ ہے صراط. کون سی صراط؟ ھذا یہ اخلاص والی راہ. کون سی؟ یہ اخلاص والی راہ. کون سی راہ؟ یہ اخلاص کون سا؟ فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین، فَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین، وَادْعُوهُ مخلصین لہ الدین الا عبادک منہم المخلصین. سمجھ گیا کہ نہیں؟ ہاں، مخلصین یہ اخلاص والی راہ. علیہ مجھ پر آتی ہے سیدھی. بالکل میں اس کی تو کوئی توجہ نہیں کر رہا. ھذا کا مشار الی اخلاص، یہ اخلاص سے توحید والی راہ. یہ کیا راستہ سیدھا ہے اوپر میرے، یعنی جو اس راستہ توحید پہ چلے گا مجھ تک پہنچ جائے گا، تیرے اغوا سے بچ جائے گا. تمہیں سمجھ آئی تو کوئی نہیں خیر. ھذا کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ اخلاص. کدھر سے سمجھ آ رہا ہے؟ المخلصین. اور یہ المخلصین کون ہیں؟ جن کو کہا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین وَادْعُوهُ مخلصین فَادْعُوهُ مخلصین فَاعْبُدِ اللَّهَ مخلصاً. اخلاص اصل کہتے ہی توحید کو ہیں، اس لیے سورہ اخلاص قل هو اللہ کا نام بھی اخلاص ہے. تو فرمایا یہ توحید والی راہ، یہی میری وہ سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے. کس تک پہنچتی ہے؟ مجھ. اور اغوا کہتے ہیں ادھالنا، اغوا کہتے ہیں سیدھی راہ سے ہٹانا. شیطان نے کہا میں ان کو ہٹاؤں گا، فرمایا مجھ تک پہنچنے والا موٹر وے ہے توحید والا. یہ توحید والے موٹر وے پہ جو چل پڑا نا، تیرا باپ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا. یہ معنی ہے علیہ. پھر جو صوفی بیٹھا ہے سمجھ نہیں آئی تو اور توجہ بھی ہے، وہ ہے کہ یہی راستہ عبادت والا. علیہ بیانہ، علیہ بیانہ مجھ پر ہے بیان کرنا اس کا سیدھا راستہ. لیکن آیت ٹوٹ جائے گی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. آیت کو باقی رکھنا ہے تو بس اسی پہ باقی رکھو. ھذا یہی اخلاص سے توحید والا راستہ سیدھا ہے مجھ پر. جو بنا لو صراط مستقیم علیہ، صراط مستقیم علیہ. ان عبادی بے شک میرے بندے، نہیں ہوگا واسطے تیرے اوپر ان کے سلطان اضلال. کیا؟ سلطان اضلال. کیونکہ شیطان کا سلطان تو صبح پڑا ہے، وہ مشرکوں پہ بھی نہیں ہے. اشکال زبردست ہے. یہاں سلطان کا اس بات بھی آگے آ رہا ہے. اور سورت ابراہیم آیت نمبر 22، سبا آیت نمبر 21، دونوں میں ہے کہ شیطان کے سلطان کی نفی ہے. اور جہاں آگے اس بات آ رہا ہے، یہاں پر بھی اس بات ہے. کیا ہے کہ بے شک میرے بندے جو میرے خاص بندے ہیں، نہیں ہوگا تیرے لیے اوپر ان کے کوئی سلطان
الا من اتبعک من الغابین، مگر وہ جو اتباع کریں گے تیرے گمراہ لوگ، خراب لوگ، تو مگر سے کیا پتہ چلا کہ ان پر تیرا سلطان ہوگا؟ تو سلطان ثابت ہوا نہ ہوا؟ تو اس لیے یاد رکھو جہاں نفی ہے دو چیزوں کی ہے، تسلط کی اور دلیل کی۔ صبح میں نے اسی لیے زور لگایا تھا سلطان پہ، اور یہاں سلطان سے مراد ہے اضلال، تسلط نہیں ہے، کیا ہے؟ اضلال۔ یہاں سلطان بے معنی اضلال ہوگا، گمراہ کرنا۔ تو صرف ان کو گمراہ کر سکے گا جو تیرے تابع دار ہوں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ غابی لوگ، خراب لوگ۔ بَإِنَّ جہنم، کر لے خراب، میں نے بھی آگے جگہ تیار کر رکھی ہے۔ ان جہنم، بے شک جہنم، البتہ وعدہ ہے ان سب کا، لہا سبعۃ ابواب، اور کیفیت جہنم واسطے اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب، واسطے ہر دروازے کے، منہم، ان لوگوں میں سے، جزء مقسوم، حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ اس دروازے سے لڑ جائیں گے، اس دروازے سے رضا خانی جائیں گے، اس دروازے سے رافضی یہودی نصرانی جائیں گے، مجوسی مشرک اہل کتاب جائیں گے، یہ سارے وہاں پر حصے بھی جہنم کے گیٹوں پہ تقسیم ہے۔ ان کو کر لے گمراہ، میں بھی سب کو ٹھوکوں گا جہنم میں۔ ایک عبارت ہے آپ کے پاس لکھی ہوئی روح پر، یہ بڑی کام کی عبارت ہے اگر آپ سمجھنا چاہیں۔ نفخت فی من روحی پر، او دیکھ لو کیا کہتے ہیں، قول سے اچھا، یہ کہتے ہیں روح کے بارے میں 1000 اقول ہے، لیس فی علی ما قال ابن جماع قول صحیح بل کلھا قیاسات، یہ سب ٹھکوسلے ہیں۔ آگے ذرا، وجمہور اہل سنت علی انہا جسم لطیف، جمہور اہل سنت، ہاں مفتی صاحب کو بتاؤ 490 صفحہ کے سیدھا اوپر، 490 صفحہ کی اوپر والی لائن، ایک سے جو دوسری اوپر لائن ہے نیچے سے، اس کا آخر پڑھ رہا ہوں۔ وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ أَنَّهَا جِسْمٌ لَطِيفٌ يُخَالِفُ الْأَجْسَامَ بِالْمَاهِيَّةِ، فرماتے ہیں جمہور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ روح یہ جسم لطیف ہے، لفظوں پہ غور کیا ہے، جسم لطیف، یہ خود جسم ہے، روح جسم لطیف ہے، اور یہ جو جسم مادی ہے اس کے علاوہ ہے، یہ جسم مادی ماہیت والا یہ نہیں ہے، بس صفا متصرف فی البدن، اور یہ روح متصرف ہوتی ہے بدن میں، حال فیہ حلول الزیت فی الزیتون، تو یہ بدن میں اس طرح اتری ہوئی ہے جس طرح زیت ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے دانے، ان کے اندر روغن زیتون داخل ہوتا ہے، ہاں یا بادام ہے، بادام کا جو وہ گلی ہے اس کے اندر روغن موجود ہے، وہ کیا ہے؟ لطیف۔ اس طرح یہ وجود کے اندر گھسی ہوتی ہے، بنار، جیسے انگارے کے اندر آگ، جو ابر عنہ، اے ذرا خیال کرنا ہے، جو ابر عنہ، یہ روح ہے جس کہتا ہے آنا انتا، میں اور تو، میں اور تو کیا ہوتی ہے؟ کس کی تعبیر ہے؟ حقیقت میں یہ کس کی؟ روح کی۔ میں کون ہوں؟ گوشت؟ میں کون ہوں؟ پٹھے؟ نہیں، میں وہ ہوں جو روح ہے۔ یہ آنا انتا کی تعبیر روح کی ہے، جمہور اہل سنت یہ کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اِلَىٰ ذَلِكَ ذَهَبَ امام الحرمین، امام حرمین بھی اسی طرف گیا، اور آگے فرماتے ہیں کہ جمہور متکلمین وہ بھی کہتے ہیں انہا جسم مخالف بالماہیت للجسم الذی تتولد منہ الاعضاء، یہ اس جسم کے علاوہ ہے، جسم ہے جس سے اعضاء پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جسم کون سا ہے؟ نورانی علوی خفیف
حیٌ لذاتہ نافذ فی جوہر الاعضاء، یہ جس میں نورانی ہے اور اوپر کا ہے، خفیف ہے، اصل حیات اسی کی ہے، اور یہ نافذ ہوتا ہے جوہر اعضاء میں، جس طرح کے پانی برد میں، برد کس کو کہ گلاب کی پتی، اس کے اندر پانی کا سریان ہے، فی البرد بنار، یا آگ جیسے انگارے کے اندر جگہ رکھتی ہے، لا یتطرق الیہ تبدل بلا انحلال بقاؤ فی الاعضاء حیات بانفصالہ عنہا الی عالم الارواح موت۔ یہ جب تک اعضاء کے اندر رہے تو حیات ہے، جب یہ اجساد سے منفصل ہو جائے تو اس کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ فقال انہم قالوا لا يجوز ان يكون الانسان عبارت عن هذا الهيكل المحسوس، اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان یہ جو جثہ ہے تمہیں نظر آ رہا ہے ہیکل محسوس، اس سے عبارت نہیں، کیونکہ یہ جو اجزاء ہیں یہ کیا ہیں؟ ابداً فی الذبول والنمو، یہ ہمیشہ ختم ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں، زیادت اور نقصان، ہاں بل استکمال والذوبان، بلا شک ان الانسان من حیث ہوا امر باقن من اول امورہ الی آخرہ۔ او بھائی، انسان وہ ہے جو پہلے دن پیدا ہوا تھا آخر تک باقی رہے، اور یہ گوشت پوست ہڈیاں پٹھے یہ تو کبھی ذبول ہو جاتا ہے، کبھی نمو ہو جاتا ہے، کبھی ختم ہو جاتے ہیں، کم ہوتے ہیں، کبھی زیادہ، بدن بڑھتا رہتا ہے۔ بغیر الباقی غیر الباقی فالمشار الیہ عند کل احد، ہر ایک کے نزدیک جو غیر باقی ہے وہ غیر باقی ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ اور آنا کس کو کہتے ہیں؟ روح کو، میں روح ہوں۔ وَوَجَبَ أَن يَكُونَ مُغَايِرًا لِهَذَا الْهَيْكَلِ، روح المعانی الکبیر کی عبارت ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل انسان روح ہے، یہ ہیکل محسوس نہیں، اور روح موت کا معنی بھی آ گیا، روح کا جوہر ہونا بھی آ گیا، روح کا جسم ہونا بھی آ گیا، روح کا بدن سے جدا ہو کے آنا جانا بھی آ گیا، اور تمہیں نیند بھی آ گئی۔ یہ بہت زبردست عبارت ہے اگر کوئی اس کی قیمت پائے۔ اب ذرا میرے ساتھ بولو تاکہ ختم کریں سبق، آج ٹائم پہ ختم کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ہو گیا جی، جہنم کے 7 دروازے ہیں، او اولھا جہنم، پہلا کیا ہے؟ جہنم طبقہ ہے، پھر لظا ہے، پھر حطمہ ہے، پھر سعیر ہے، پھر سقر ہے، پھر جہیم ہے، پھر حاویہ ہے۔ وہ حاشیے پہ لکھا ہے کتنے بن گئے؟ جہنم 1، لظا 2، حطمہ 3، سعیر 4، سقر 5، جہیم 6، حاویہ 7۔ یہ 7 الگ الگ طبقے ہیں جہنم کے، اور یہ ہر باب اس کا الگ الگ دروازہ ہے، اور جو مجرموں کے نام بالکل مرتب ہیں۔ فرمایا جو شیطان کی اتباع کرے گا، ایک اور پتہ بھی چل گیا، غیر مقلد کہتے ہیں اتباع محمود میں ہوتی ہے، من اتبعک من الغاوین۔ معلوم ہوتا ہے سارے یہ بے ایمان اسی کے پیچھے جائیں گے کیونکہ محمود ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک بچنے والے شرک سے بیچ باغوں کے ہوں گے اور چشموں کے۔ کہا جائے گا یقال لہم، کہا جائے گا ان کو ادخلوہا بسلام، اکرام مومنین، آگے فرشتے ہوں گے آپ کے میزبان، اور یہ جائیں گے مباحد مہمان، آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ادخلوہا، یہ اذن کے لیے نہیں ہوگا، اکرام کے لیے ہوگا۔ جیسے آپ بیٹھے ہوں، مہمان آ رہا ہے کہ آؤ جی، یہ اکرام کے لیے ہے، ان کی عزت اور تکریم کے لیے۔ کیا کہیں گے؟
ادخلوها داخل ہو جاؤ ان دروازوں میں بے سلام آمنین ساتھ سلامتیوں کے فی الحال آمنین بے غم ہونے والے فی الاستقبال آئندہ کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہوگا بنزعنا ما فی صدورہم یہ پہلے بھی آیت گزری ہے اور قبل از دخول جنت ہم کھینچ لیں گے وہ جو ناراضگیاں ہوں گی ان کے سینوں میں اخوانا حال ہونا ان کا کہ بھائی بھائی ہونے والے ہوں گے علی سرور اوپر پر تکلف تختوں کے متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ورنہ مولویوں کو دیکھا کرو جو ایک دوسرے سے ناراض ہوں ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا ادھر ہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے پہلے اللہ ان کے دل ملائے گا پھر یہ جا کے کٹھے بیٹھیں گے